بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاق ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ یہ حدیث قدسی کے محقق علماء اور محدثین نے جس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی جن میں سے مبسوط اور جامع کتاب آیت اللہ میر جہانی اصفہانی کی ہے، اس کے علاوہ متعدد علماء نے دانشوروں نے اس حدیث کی شرح علمی بیان کی۔ البتہ جو سلسلہ سند ہے اس حدیث کا وہ قوی ترین سلسلہ ہے جس کے اوپر کسی طرح سے شک و ریب ممکن نہیں۔ البتہ ختمی مرتبت نے جب اللہ کا یہ کلام مخصوص اصحاب کے سپرد کیا اور ان کے سامنے گوش گزار فرمایا تو تاکید کی کہ یہ فرمان خدا عمومی نہیں ہے، خصوصی ہے، مبادا کسی نااہل فرد تک پہنچے اور اس میں بحث و تمہیز شروع کر دینا۔ یہ کلام خود سربستہ راز ہے، اگر کوئی اس کلام کے ظاہر تک رکے گا تو اس کی گمراہی کا اندیشہ ہے۔ بڑی مشکل انسانی معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت ظاہر بین ہے اور ظاہر بین فرد ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچھ انسانوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہے اور کچھ انسانوں کی آنکھیں ان کی عقل میں، یعنی کچھ لوگ اتنے سطحی ہیں اور ان کی دید اتنی عوامانہ ہے کہ وہ معرفتی اور نظری اور عقلی مسائل کو بھی
حسی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجے میں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن کچھ افراد اتنے دقیق ہیں کہ وہ حسی امور کو بھی عقل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس درجہ دقیق تر ہوتے ہیں۔ اور مومن سے متعلق علی فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت دقیق ہوتا ہے۔ ینظر بنور اللہ، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے، اس کی نگاہیں ظاہر تک نہیں رکتی، وہ تمام ظاہری پردوں کو الٹتا ہوا تہ در تہ پنہان حقائق تک رسائی حاصل کرتا۔ یہ کلام خواص کے لیے نہ عوام کے لیے۔ یہ حدیث قدسی معرفت کا بحر ذخار ہے، اور اس کی جو شرح علمی بیان کی آیت اللہ میر جہانی نے وہ بہت اہم، لیکن میں جزیات اور مشکل ابحاث سے اجتناب کرتا ہوں چونکہ دن ہمارے پاس بہت کم۔ میں نے خود اس سال قصد و ارادہ کر رکھا تھا کہ خطبہ فاطمیہ اور خطبہ فدکیہ کی تفسیر اور تشریح بیان کروں گا، اور آخری وقت تک حالت تردد میں تھا، یہاں تک کہ جب یہ ممبر کے زینے طے کر رہا تھا تب بھی مشوش تھا، اس لیے کہ اتنی بلاغت جو شروحات میرے مد نظر نہیں، آیت اللہ قمشئی کی، آیت اللہ قمرئی کی، اسی طرح سے آیت اللہ زنجانی کی، آیت اللہ تقی مصباح یزدی کی، آیت اللہ منتظری، بڑی بڑی شخصیات کی شروحات جو اپنے ہمراہ بھی لایا اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ بی بی کے خطبے کی شرح۔ لیکن میں اس نتیجے پہنچا کہ شاید میں ان 4 دنوں میں سیدہ کی ابتدائی کلمات جو خطبے ہیں ان کی بھی شرح بیان نہ کر سکوں، اور ضرورت اس لیے بھی ان مطالب کو ترجیح دے دی کہ یہ ابتدائی مطالب فرد امت تک منتقل ہونے چاہیے۔ یہ اساس اور یہ بات ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں تک منتقل ہو جائے کہ آخر راز کیا ہے، کیوں اللہ نے سیدہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجا، اور یہ حقیقت ہماری نسلوں تک منتقل ہو جائے اور نسلاً بعد نسلاً یہ حقیقت پہنچتی رہے اور یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ آخر کون سا ایسا مقصد تھا جس کا حصول منحصر تھا صرف اور صرف ذات فاطمہ زہرا میں؟ فدق کیا ہے؟ فدق کا مطالبہ کیوں ہے؟ سقیفہ کیا ہے؟ سقیفہ کی حقیقت کیا ہے؟ ان تمام مسائل کے درمیان جو ایسا طوفان اٹھا کہ کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، عبداللہ ابن عباس جیسی شخصیتیں پریشان حال تھیں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس تاریکی میں اور ظلمتوں میں اور اندھیروں میں جو چراغ جلا، ایسا یہ چراغ روشن ہوا کہ جس کی روشنی قیامت تک کم نہ ہو پائے گی، اور حیات انسانی کے قافلے اس کی روشنی میں اپنی سمت کا تعین کرتے چلے جائیں گے۔ اس چراغ اور اس نور ہدایت کا نام فاطمہ زہرا ہے، جس کے تعارف میں اللہ یوں فرما رہے لولا فاطمۃ لما خلقتکما۔ آیت اللہ میر جہانی فرماتے ہیں اس کلام کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جس طرح سے یہ عالم امکان ہے، یہ عالم ہستبود، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دنیا اور یہ جہان، اس کی مثال خود انسان کے وجود کی مانند ہے۔ یہ انسان کے جس کی حیات اور بقا 3 چیزوں پر موقوف ہے، اگر ان میں سے کسی میں مشکل ایجاد ہو جائے تو اس کی بقا محرز خطر میں آ جائے گی۔ ایک دل، ایک دماغ، ایک جگر، اس لیے کہ
دماغ کی خوراک مہیا کرتا ہے، اور دماغ اس مملکت وجود کو برقرار رکھنے کے لیے احکامات صادر کرتا ہے اور اس کی خیر و صلاح کے فیصلے کرتا ہے۔ حاکم دماغ ہے، حاکم عقل ہے، لیکن اس دماغ اور مغز کی حیات موقوف ہے دل پر، کیونکہ دل اس دماغ کو غذا فراہم کرتا ہے، اور خود دل کی خوراک کہاں سے بنتی اور کون بناتا ہے؟ جگر بناتا ہے۔ اگر جگر میں خرابی ہو جائے تو دل کو خوراک نہیں پہنچے گی، پھر دل بیمار پڑ جائے گا اور مردہ ہو جائے گا، اور دل میں خرابی آ جائے تو دماغ اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے مملکت وجود انسانی میں ان تین کا کردار ہے، اسی طرح سے اس عالم امکان میں اور عالم ممکنات میں تین ہستیاں ہیں، جن میں سے ایک کی مثال مغز کی مانند ہے، جو فرمان روا ہے ساری کائنات پر، اس عالم امکان پر اور اس مملکت وجود کائنات پر۔ اور مغز کون اور مغز کائنات کا نام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نظام نبوت اور رسالت، امام الانبیاء روح نبوت اور رسالت، مغز عالم امکان ہے، اور امامت و ولایت جس کی روح علی ابن ابی طالب ہے اور مرکز امامت و ولایت ہیں، یہ اس عالم امکان میں دل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مغز اگرچہ دل سے اہم تر ہے، لیکن مغز کی حیات موقوف ہے دل پر۔ یہ دل اس مغز کو غذا فراہم کرتا ہے، اور پھر جگر وہ اس دل کو غذا فراہم کرتا ہے، اور اس عالم امکان میں جو ہستی بے منزلہ جگر ہے وہ ذات فاطمہ زہرا ہے۔ صلی اللہ صلی۔ اگر دل نہ ہو تو مغز ناکارہ ہے، اس کا ہدف ضائع ہو جائے گا، وہ بھی فائدہ ہو جائے گا، بھی مقصد ہو جائے گا۔ مغز کی بقا کے لیے دل چاہیے، دل کی بقا کے لیے جگر چاہیے، ہر دو کی بقا موقوف ہے بالواسطہ طور پر جگر پر، اور جگر عالم امکان ام ابیہا ہے، فاطمہ زہرا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے یا احمدو، پیغمبر سے خطاب کر کے، اے میرے مصطفیٰ، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا، ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی کو نہ بناتا تو تجھے نہ بناتا۔ اور اے محمد اور علی دونوں سنو، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی میں تم دونوں کو نہ بناتا۔ اس لیے کہ نبوت و امامت اور رسالت و ولایت ان سب کی حیات موقوف ہے ذات فاطمہ پر۔ حیات اسلام حاکمیت اسلام میں منحصر ہے، اور حاکمیت اسلام کی محافظہ اس ساری کائنات میں صرف اور صرف فاطمہ زہرا ہیں۔ اس لیے
ذات فاطمہ زہرا سر عظمی الہی، اللہ کا سب سے بڑا راز، وہ سر مکنون جو عزت و شرف میں اور فضل و کمال میں خود قرآن مجید سے بھی بلندتر ہے، جس کا مقایسہ یہ کتاب جس سے متعلق خود قرآن فرما رہا ہے لو سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، یہ قرآن کی طاقت ہے جس سے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے، زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے، پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ سراسر شفا ہے، یہ سراسر رحمت ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ خشیت الہی کی وجہ سے لرز بر اندام، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ یہ قرآن ہے جس سے متعلق اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا نہیں ہے۔ محی الدین ابن عربی سے لے کے مرحوم ملا صدرہ، امام غزالی اور صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی اور صاحب در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی اور صاحب روح المعانی جناب آلوسی اور صاحب تفسیر کشاف زماشری، سب نے کہا لا نہیں، لا نفی ہے۔ اللہ بشر کو منع نہیں کر رہا، بلکہ اللہ انسانوں کو خبر دے رہا ہے کہ کوئی ناپاک انسان کبھی قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا۔ اتنی عزتوں کا حامل یہ قرآن، لیکن جب اللہ نے قرآن دیا تب پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے، اور جب اللہ نے کوثر اتارا تب پیغمبر سے کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کی باری عطا نہیں کا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو 7 مکرر آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن عطا کیا نہ دیا۔ قرآن کی باری آئی، نہیں فرمایا عطا کیا، خدا نے فرمایا دیا، لیکن جب کوثر کی باری آئی ایتا نہیں کا، عطا کا ہے۔ ایتا الف تے، یہ الف دینا، عوض، صلہ، بدلہ، جزا، حق، اور عطا کا مطلب کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ جب قرآن کی باری آئی اللہ ایتا کہہ رہا ہے، جب فاطمہ زہرا کی باری آئی اللہ عطا کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں فاطمہ زہرا کی عزت اور مقام خود قرآن مجید سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی 6236 آیتیں قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئیں، کسی آیت کے لیے نہ اٹھ کے بیٹھے نہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، لیٹے ہیں تو لیٹے لیٹے قرآن کی آیت وصول کر لی، بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے قرآن کی آیت وصول کر لی، سفر میں تو اسی حالت میں قرآن کی آیت وصول کر لی، اگر آرام فرما رہے ہیں جبرائیل آئے قرآن کی آیتیں منتقل کر دیں۔ لیکن یہ بخاری ہے اور مسلم، 18 سالوں میں جب بھی فاطمہ زہرا دور سے سامنے آئیں، پیغمبر زہرا ہمیشہ کھڑے ہو کر آگے چل کر نبی زادی کا استقبال کرتے تھے۔ جب قرآن کی حرمت اور قرآن کا مقام اور قرآن کا شرف ذات سیدہ کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر کس انسان کے ساتھ تقابل کیا جائے؟ کائنات کا کون سا ایسا انسان ہے نبی غیر نبی؟ اس لیے امام صادق نے فرمایا کہ اگر اس کائنات میں، اگر اس دنیا میں میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو اس ساری کائنات میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی یا غیر نبی میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا کا ہم کف
ہمسر اور برابر نہ ہو سکتا۔ علی اس کائنات تمام تر نبیوں کے کمالات کا مجموعہ، اور نبیوں میں پیغمبر بھی شامل ہے، آدم سے لے کے ختمی مرتبہ سارے نبیوں کے کمالات کا نچوڑ۔ اور امام صادق فرما رہے کہ علی یہ سارے کمال لے کر فاطمہ زہرا سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے، برابری کی منزل پر ہے۔ ہر وصف میں علم علی علم فاطمہ برابر، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر، سخاوت علی سخاوت فاطمہ برابر، عصمت علی عصمت فاطمہ برابر، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر۔ مجھے ڈھونڈ کے بتائیں، برابری کی بات کی جاتی ہے مرد و زن میں، یہ باتیں بجائے خود، لیکن آپ خود انصاف کے ترازو میں تولتے ہوئے بتائیے، کیا خاتون مرد کے ساتھ عبادت میں برابری کر سکتی ہے؟ اگر کرنا چاہے، کیونکہ اس کی فطری مجبوری ہے کہ وہ مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایک عام خاتون ایک عام مرد خاتون اس کی عبادت میں برابری نہیں کر سکتی۔ اب مجھے بتائیے وہ علی جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہوں، کون سا انسان ہے؟ صاحب الغدیر علامہ امینی، وہ کہتے ہیں میں نے کچھ راتیں جاگ کر مولا متقیان کے حرم میں گزاری، اور ایک رات میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو آج کی شب میں اپنے امام کی سنت کی تأسی کروں، کم سے کم زندگی کے ایک دن تو اس ایک رات میں علی کی پیروی کرتے ہوئے 1000 رکعت نماز ادا کر لوں، تو ایک شب کی مماثلت پیدا ہو جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں عشاء سے لے کر سحر کے قریب تک مسلسل کوشش کرتا رہا، پڑھتا رہا، تھک کے چور ہو گیا، لیکن میں 500 رکعتوں سے تجاوز نہ کر سکا۔ یہ علی جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہوں، کون ان کی برابری کرے؟ فاطمہ عبادت میں بھی برابر ہیں۔ اب پتا چلتا ہے کہ کیوں اللہ نے اس بی بی کو بطول بنا کے بھیجا، تاکہ عبادت میں بھی علی کی برابری کر سکے۔ اور میں کیا عرض کروں، علماء اہل تشیع بجائے خود، یہ حدیث اتنی عمدہ ہے کہ میں اس کو وقتاً فوقتاً کہہ دیا کرتا ہوں۔ کسی نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا، اے ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے۔ لیکن تعجب یہ ہوتا ہے، پلٹ کر ام المومنین نے یہ نہیں کہا کس بیٹی کا پوچھ رہے ہو، کس بیٹی سے متعلق سوال کر رہے ہو۔ اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ نبی کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو پھر ام المومنین کا سوال بنتا تھا، وہ پوچھتی، لیکن جیسے ہی ان سے پوچھا گیا صفینی بنت محمد، بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں، کیا خوبصورت جواب دیا، کہا ما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ زہرا سے متعلق کیا کہوں، صلت الظہر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی، کچھ لمحے بعد حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ فاطمہ ہے، یہ طہارت فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے، یہ عصمت فاطمہ ہے۔ کل عرض کیا عصمت کلی مشکک ہے، کلی متواتی نہیں ہے۔ آدم کی عصمت اور ہے، نوح کی عصمت اور ہے، ابراہیم کی عصمت اور ہے، فاطمہ زہرا کی عصمت اور ہے۔ یہ فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں نبیوں کی عصمت میں تذبذب و تشکیک کی گنجائش ہے، بحث کی گنجائش ہے، نبیوں کے ہاں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن عصمت فاطمہ ترک اولا سے بالاتر ہے۔ عصمت فاطمہ زہرا ہر طرح کے شک و ریب سے بالاتر ہے۔
اس لیے فرمایا ختمی مرتبت نے، یہ عجیب فرمان ہے، یہ عجیب جملہ ہے، اگر انسان اس کی شرح علمی بیان کرے تو بہت وقت چاہیے، لیکن عجیب لفظوں سے ختمی مرتبت تعارف کروا رہے ہیں جناب سیدہ۔ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، یہ جملہ بہت عجیب ہے جو پیغمبر نے فاطمہ زہرا کے تعارف میں کہا کہ اللہ غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب کی وجہ سے، اور اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ زہرا کی رضا کی وجہ سے۔ لوگ عصمت فاطمہ پر بات کرتے ہیں، یہ متواتر حدیث ہے، سنی شیعہ کتب حدیث چھلک رہی ہیں، مستدرک حاکم سے لے کر ابو یعلا موصلی تک، مصنف ابن عبد الرزاق سے لے کر مصنف ابن ابی شیبہ تک، اور حدیث کے بڑے ذخیرے علی متقی ہندی نے کنز العمال میں، اور باقی روات اور محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی فاطمہ زہرا کی ناراضگی میں۔ کم از کم اس حدیث سے عصمت فاطمہ ثابت ہوتی ہے، کم از کم، ورنہ بات بہت بلند ہے، میں اس کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔ دیکھیں انسان کے اندر چار قوتیں، قوت عقلیہ، قوت شہویہ، قوت وہمیہ، قوت غضبیہ، یہ چار قوتیں ہیں انسان میں، اور ان چار قوتوں سے چار کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، چار حالتیں وجود میں آتی ہیں۔ اگر یہ چار قوتیں حد اعتدال میں ہوں، اگر افراط میں چلی جائیں تب بھی تباہی، اگر تفریط میں چلی جائیں تب بھی تباہی، اگر یہ چار قوتیں حالت اعتدال میں آئیں، نقطہ وسط میں آ جائیں، تو یہاں سے چار خصوصیات پیدا ہوتی ہیں جو الفضائل ہیں، جو ساری فضیلتوں کی مائیں ہیں۔ باقی جتنے بھی انسان کی کرامات و شرافتیں، اخلاق ہے اور انسانی ذات کا حسن، ان چار سے چلے گا۔ یہ چار اوصاف الفضائل ہیں۔ اگر قوت شہویہ حالت اعتدال میں آ جائے، اس سے عفت پیدا ہوتی ہے۔ اگر قوت وہمیہ حالت اعتدال میں آ جائے، اس سے عدالت پیدا ہوتی ہے۔ اگر قوت عقلیہ حالت اعتدال میں آ جائے، اس سے حکمت پیدا ہوتی ہے۔ اگر قوت غضبیہ حالت اعتدال میں آ جائے، اس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ اگر افراط ہو تو انسان بزدل بن جائے گا، تفریط ہو تو بزدل بن جائے گا، اور اگر افراط ہو تو انسان درندہ بن جائے گا۔ اعتدال میں ہے تو شجاعت ہے۔ اسی طرح سے باقی چار صفتیں۔ تو حالت غضب، اگر انسان مغلوب الغضب ہو جائے ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے، تو وہ دائرہ عصمت و دائرہ عدالت سے اور دائرہ حکمت سے اور دائرہ شجاعت سے نکل جائے گا۔ اور اللہ فاطمہ زہرا کے تعارف میں کیا کہہ رہا ہے، اب خود سنیں، خود غور کریں، وقت نہیں ہے کہ میں وضاحت کر سکوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یعنی فاطمہ زہرا ساری زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی نہ قوت غضبیہ کے اثر میں آئی ہیں، نہ قوت وہمیہ کے اثر میں آئی ہیں، نہ قوت عقلیہ کے قوت شہویہ کے غضب میں آئی۔ کوئی یہ تفسیر نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی نبی زادی سے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ غصے میں آ گئی تو سلام کا جواب نہیں دیا، غصے میں آ گئی تو بات نہیں کی، غصے میں آ گئی تو گھر سے دربار چلی گئی، غصے میں آ گئی تو میراث کا مطالبہ کر دیا، نہ فاطمہ غصے میں نہیں آ سکتی۔ فاطمہ دائماً عقل کے حصار میں، فاطمہ زہرا کی قوت غضبیہ دائماً حالت اعتدال میں ہے۔ اس لیے فاطمہ کی حقانیت میں شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، مگر جو فاطمہ کے مقابلے میں آئے گا اس کے باطل ہونے میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ حق ہے اور معیار حقانیت فاطمہ، یہ بات بھی بہت بڑی تھی اور اس سے بھی عصمت کا استفادہ ہو جاتا۔ اگر اللہ
یہ فرماتا یا پیغمبر خدا سے متعلق یہ فرماتے کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے، فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ فاطمہ صرف وہ چاہتی ہے جو اللہ چاہتا ہے. فاطمہ کی رضا اس میں جس میں اللہ کی رضا ہے، اور فاطمہ کی ناراضگی اس میں ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے. یہ شرف بھی بہت بڑا تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے فاطمہ زہرا کے تعارف میں یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں ہے، فاطمہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی میں. نہ، کیا فرمایا؟ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی فاطمہ کی ناراضگی میں ہے. محور رضائے خدا ذات فاطمہ، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ذات فاطمہ. اب اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو وہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ جائے. اگر سر جھکائے گا تو ہم بھی رضی اللہ کہہ دیں گے، اور اگر سر نہ جھکائے کوئی فاطمہ کے مقابلے میں آ جائے رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. کیا ہوا سلمان کو؟ کیا ہوا سلمان کو؟ کیا ہوا سلمان فارسی کو؟ سلمان عاقل ترین صحابی، جس کے مشوروں کو ختمی مرتبہ قبول کرتے تھے اور اجرا کرتے تھے. جنگ احزاب میں جو خندق کھودی گئی یہ سلمان کے مشورے سے کھودی گئی. عاقل ترین صحابی، اور کیا مقام ہے. پیغمبر فرماتے کہ اگر ابو ذر کو بھی پتا چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے. 10 درجے ایمان کے اور 10ویں درجے پر سلمان فائز ہے. تو پھر سوچنا پڑے گا. میں نے خود روایتوں میں پڑھا ہے، موضوع فاطمہ زہرا میں پڑھا ہے. اس کی کئی اسناد دیکھنے کے بعد ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ سلمان محمدی بارہا کبھی شب کی تاریکیوں میں، کبھی وقت سحر در فاطمہ پر اپنی داڑھی سے صفائی کر رہے ہیں. یہ داڑھی شرف بشر ہے. یہ داڑھی اگر کسی کو راضی کرنا ہے تو اس کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے. داڑھی شرافت انسانی کی پہچان ہے. انسان کو راضی کرنا اس کی ریش کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور یہ معیار شرف انسانی اسی ریش سے جھاڑو کا کام لے رہے ہیں سلمان محمدی. اگر یہ عمل معیار شرافت انسانی کے خلاف ہوتا تو پیغمبر کبھی بھی سلمان کے لیے منا اہل البیت کا حکم بیان نہ کرتے. اس لیے کہ سلمان نے اس راز کو سمجھ لیا. اسی لیے جناب سیدہ کی نگاہ میں کیا مقام ہے سلمان کا، کیا مقام ہے. کھجوریں دی، گٹھلیاں نکال دی. جناب سیدہ نے خود گٹھلیاں نکالی اور کھجوریں دی سلمان کو. یہ لے جائیے چچا جان، جسے فاطمہ چچا کہے، یہ لے جائیے، یہ لے جائیں، اور جب آپ کھا چکے تو گٹھلیاں مجھے دے دیجیے گا تاکہ پھر سے میں اپنے باغ میں مزید کھجوریں کاشت کروا دوں یا کسی استعمال میں لے آؤں. لیکن اب تعجب ہو رہا تھا، جو بھی کھجور کھاتے ہیں سلمان، گٹھلی موجود نہیں ہے، پہلے سے نکلی ہوئی ہے. اور پلٹ کے آئے کچھ وقت کے بعد اور بارگاہ سیدہ میں عرض کیا، اے نبی زادی، کسی کھجور میں گٹھلی موجود نہیں تھی. کیا فرمایا جناب سیدہ نے؟ فرمایا کیسے موجود ہوتی، جبکہ میں نے خود نکال لی تھی تاکہ میرے چچا کو زحمت نہ ہو. کیا کریمہ ذات ہے، تاکہ میرے چچا کو زحمت نہ ہو. تو کہا بی بی پھر ایسے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ آپ دوبارہ اسی بہانے تشریف لائیں گے اور مجھے دوبارہ آپ کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا. یہ سلمان کتنا خوش نصیب ہے جس کے چہرے کی زیارت کے لیے سیدہ خود خواہش رکھتی ہیں، اور وہ کتنے بد نصیب ہیں جو آ کر کھڑے رہے اور فاطمہ زہرا نے ان سے اپنا رخ موڑ لیا. رضائے خدا رضائے فاطمہ میں ہے، غضب خدا غضب فاطمہ میں ہے.
فاطمہ محور حق ہے، فاطمہ اساس حق ہے، فاطمہ حق کی پہچان ہے. اسی لیے آیت اللہ ابراہیم، آیت اللہ امینی صاحب الغدیر، جب یہ حجاز گئے حج کے موقع پر تو سعودی عرب کے علماء نے ان کا استقبال کیا، اور استقبال کے بعد رات کو جب وہ ٹھہرے ان دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیں، اور سب علماء اکٹھے تھے. اور جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک وعدہ لیا، میں اس شرط پہ تمہارے آؤں گا کہ تم مجھ سے بحث نہ کرو، مباحثہ نہ کرو، چونکہ پھر تم میری باتیں تحمل نہیں کر پاتے. انہوں نے وعدہ کر لیا. علامہ امینی چلے گئے، لیکن رات کو وہ بھی عادت سے مجبور تھے تو انہوں نے گفتگو شروع کر دی خلافت پر، امامت پر. جب انہوں نے بات خود شروع کی تو علامہ امینی نے کہا یہ بتاؤ اس حدیث سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت میں ناکامیاب رہا اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھی اس نے، وہ جہالت کی موت مرا. جاہلیت کی نہیں، جہالت کی نہیں، جاہلیت کی موت مرا، یعنی کفر کی موت مرا، یعنی قبل از بعثت کی موت مرا، یعنی گمراہی کی موت مرا. کہا یہ معتبر ہے. مستدرک حاکم امام حاکمی نشاپوری میں، کنز العمال میں علی متقی ہندی، مستدرک علی صحیحین میں، ترمذی، ابن ماجہ، معروف کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. کہاں مانتے ہو؟ کہاں مانتے کہ جو شخص مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی کفر کی موت مرا. کہ اگر اس حدیث پر ایمان ہے اور اسے صحیح سمجھتے ہو تو بتاؤ سیدہ زہرا کے بارے میں کیا خیال؟ سیدہ زہرا اپنی زندگی میں 18 سالوں میں کسے امام مانتی تھی؟ یا بعد از ختمی مرتبہ جتنے دن زندہ رہی فاطمہ نے کسے امام مانا؟ اگر کہتے ہو کہ فاطمہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتی تھی، اگر اتنی جرت ہے تو بتا دو کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ کہہ دے کہ نبی زادی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتی تھی؟ اگر رکھتی تھی تو بتائیں پھر کسے اپنا امام مانتی تھی؟ کسے مانتی تھی امام؟ مرکز حقانیت ذات فاطمہ ہے. اس لیے خدا فرما رہے لولا فاطمہ تو لما خلقتکما. زیادہ مطالب عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور گفتگو اپنے آخری حصے میں داخل ہوگی. بہت سارے مطالب سے محروم رہا. کوشش کروں گا کچھ باتیں کل عرض کروں. آج کی حد تک بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، میرے عزیزوں، اگر ذات فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر مقصد خدا حاصل ہو سکتا، یہ وہ جملہ ہے جسے میں برابر تکرار کر رہا ہوں، اللہ فاطمہ زہرا کو کبھی نہ بھیجتا. ایسا سکوت اور ایسا سناٹا جب سب کے سب خاموش ہیں. جب سقیفہ بنی سعدہ میں انصار کی موجودگی میں حالات بہت عجیب تھے. ادھر علی غسل و کفن میں مصروف ہیں اور ادھر ایک شخص نے تلوار نکال لی. خبردار اگر کسی نے کہا محمد مر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. عمر ابن زائدہ پیغمبر کا جوان صحابی آگے بڑھا، آیت پڑھی کہ اگر پیغمبر وفات کر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے؟ جھڑک دیا خاموش ہو جاؤ. سب کو ڈانٹ پلا دی. کہا نہ، پیغمبر مرے نہیں، وہ زندہ ہیں، عنقریب واپس آئیں گے. جیسے جناب موسیٰ گئے تھے اور لوگوں نے کہا مر گئے لیکن وہ 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے، اسی طرح میرے نبی واپس آئیں گے. اور جس نے کہا کہ میرے محمد مر گئے تو وہ آ کر اس کے سر، اس کے پاؤں اور سر قطع کر دیں گے. اس طریقے سے لوگ حیران پریشان، بہتے ہوئے اشک رک گئے، لوگ سرگردان ہیں. اسی اثناء میں صاحب شمشیر نے کسی کو روانہ کیا، جاؤ فلاں کو بلا کے لے آؤ. اور فاصلے زمانی طے ہونے کے بعد دو بزرگ پہنچے، ایک ابو عبیدہ جراح اور ایک ان کے ساتھ دوسرا فرد عبداللہ بن عثمان بن عامر، ایک معروف نام سے شہرت رکھتے. جیسے یہ دو پہنچے تو ابو عبیدہ جراح کے ساتھ آنے والے فرد نے وہی آیت پڑھی جو کچھ دیر پہلے عمر ابن زائدہ پڑھ رہا تھا. فوراً سے کہا واقعی یہ قرآن کی آیت ہے، میری نگاہ سے نہیں گزری، مجھے نہیں یاد.
اب تلوار کو نیام میں ڈالا. تینوں میں مختصر بات ہوئی اور تینوں نے وہ گلی چھوڑی جب باقی صحابہ کھڑے تھے پیغمبر کی نماز جنازہ کے انتظار میں, اور تینوں دوڑتے ہوئے پہنچے ثقیفہ بنی سعدہ میں, جہاں پر اوس و خزرج اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے تھے. اور وہ سعد بن عبادہ کی بیعت کے قریب تھے کہ اچانک سے یہ تین فرد, ان کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف مکی دوڑتا ہوا آیا, اور ان کے پیچھے 2 فرد اور مہاجرین میں سے آگے. زیادہ سے زیادہ 6 یا بعض نے 7 افراد لکھے, باقی 317 مہاجر ہیں. سعد بن عبادہ کا انتخاب قریب تھا. یہ افراد داخل ہوئے اور جس شخص کے ہاتھ میں تلوار تھی چلایا, یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہ خلیفہ کا انتخاب کرنے لگے. کہ خلیفہ کا انتخاب ہم کریں گے, تم میں سے نہیں ہوگا. کہ کیوں, ہم کیوں نہ کریں؟ کہ اس لیے کہ پیغمبر کے جانشین کا انتخاب ان کی وصیت کے مطابق ہوگا. انہوں نے کہا ہماری کاوشیں ہیں, ہم نے جد و جہد کی, جنگیں کی ہیں, تمہیں اپنا میزبان قرار دیا, مہمان قرار دیا, اپنے ہاں ٹھہرایا. جس کی 2 بیویاں تھیں, ایک کو طلاق دی تاکہ تم شادی کر سکو, اپنی آدھی زمین اٹھا کے تمہیں دی, مال میں شریک کیا. یہ جنگیں جتنی لڑی پیغمبر نے ہماری عددی کثرت کے باعث فتح ہوئی. آپ تو تعداد میں کم تھے اور تو ہی دامنی اور تو ہی دستی کی کیفیت میں تھے. اب نرم پڑے اور حباب بن منذر نے کہا اچھا ایسے کر لیتے, ایک امیر تم میں سے ہو, ایک ہم میں سے ہو. صاحب شمشیر نے کہا بھلا ایسا ممکن ہے کہ ایک جماعت میں سے 2 امیر ہوں؟ امیر ایک ہوگا اور وہ ہم میں سے ہوگا, چونکہ ہم پیغمبر کے اہل خاندان ہیں. مختصر تمام تر تفصیلات اور جزیات کو چھوڑتے ہوئے کسی مرحلے میں نے یہ بہت تفصیل سے تاریخ بیان کی, اور اب ایک فرد کا ہاتھ آگے بڑھایا صاحب شمشیر نے. سب سے پہلے خود بیعت کی, پھر ابو عبیدہ جراح نے بیعت کی, پھر عبد الرحمن بن عوف مکی نے بیعت کی, اور پھر سعد بن عبادہ کے چچا زاد بھائی نعمان بن بشیر نے بیعت کی, جو اپنے چچا کے بیٹے سے خصوصی طور پر کینہ رکھتا تھا. پھر ان کے دیکھا دیکھی باقی انصار بھی وہ ہاتھ بڑھانے لگے, بے دلی سے, بے رغبتی سے بیعت کرنے لگے. یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ورنہ شاید یہ بیان نہ کرتا. اس بات کا فائدہ جو حزب حاکم کو پہنچا, وہ انصار ان کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئے, اور اب انہیں بات کرنے کی ان میں گنجائش نہیں رہی, اور وہ آپس میں بھی اختلاف کا شکار ہو گئے. اور اس نازک مرحلے میں ایک خاص فرد نے مہاجرین کی ہمدردیاں سمیٹ لی کہ انصار تو پہلے سے جمع ہو کر شاید وہ ہمارا حق غصب کر لیتے, چلیں انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا, پہنچے اور ہمارے حق کا دفاع کیا, اب خلیفہ ہم میں سے بن گئے. ان ہنگامی حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب بیعت کیسے ہوئی, میں نے اشارہ کیا تھا. جو معاصر اہل سنت عالم عبد الفتاح عبد المقصود, جن کا تعلق مصر سے ہے, انہوں نے بیان کیا. اب بیعت ہو گئی, انصار مجبور ہیں, بنو امیہ مجبور ہیں. کیسے مجبور ہوئے؟ اس لیے کہ سردار بنو امیہ کو خرید لیا گیا. پہلے وہ علی کے پاس آیا, علی نے جو جواب دیا آپ سب جانتے ہیں, میں کبھی عرض کر چکا ہوں. یہاں سے مایوس ہونے کے بعد وہ حزب حاکم کے پاس گیا, اسے ڈرایا دھمکایا, تم میری سماجی حیثیت کا پتہ ہے, میری معاشی حالت کا پتہ ہے, میری اقتصادی پوزیشن کا پتہ ہے. جیسے آپ کے ملک میں وقتاً فوقتاً کبھی مرکز میں کبھی پنجاب میں کچھ افراد بوریاں اٹھا کر سندھ سے کراچی سے آ جاتے ہیں, پھر اپنی معاشی حیثیت کے بل بوتے پہ, تو اسی طرح کی کیفیت تھی. تمہیں اندازہ ہے؟ وہ سہم گئے. کہا نہیں, مزاج شناس تھے. کہا آپ پریشان کیوں ہوتے, ہماری حکومت آپ کی حکومت ہے. جتنا بیت المال پڑا تھا بنو امیہ کو خاموش کرنے کے لیے سردار بنو امیہ کے سپورٹ کر دیا, اور وعدہ کیا کہ جیسے جیسے فتوحات ہوں گی اور مرکز میں وسعت آئے گی آپ کو اقتدار میں بھی شریک کیا جائے گا. جس وعدے پہ عمل کیا گیا, جس کے نتیجے میں 60 ہجری میں یزید جیسا برسر اقتدار اس مسند تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس مسند پر کبھی خود پیغمبر گرامی اسلام بیٹھا کرتے تھے. اسی لیے امام سجاد نے فرمایا تھا کہ وہ قتل الحسین بالسقیفہ, حسین اسی دن شہید ہو گئے تھے جس دن سقیفہ منعقد ہوا تھا. آغاز شہادت حسین سقیفہ سے ہوا. پہلا گروہ انصار جو قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئے, اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. دوسرا گروہ بنو امیہ
کہ جن کی ضمیر کو خرید لیا گیا، حزب حاکم نے خرید لیا۔ تیسرا گروہ علی، اصحاب علی اور بنو ہاشم۔ علی تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے اس مطلب کو بڑے مدلل انداز میں سال گزشتہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اس لیے بیان نہیں کر رہا، لیکن آج کی حد تک یہ نتیجہ، وہ بھی اس لیے یہ پہلو اشارہ کر رہا ہوں کہ 75 نمبر خط میں نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب اپنی مملکت کے ائمہ جمعہ کو تاکید فرماتے تھے اور خطوط بھیجتے تھے کہ ہر دوسرے تیسرے جمعہ سقیفہ سے متعلق گفتگو کیا کرو، بتایا کرو کہ علی ابن ابی طالب کتنی مشکلوں کے بعد اس مرحلے تک پہنچا ہے اور تمہارے لیے علی کیا کر رہا ہے۔ ورنہ میں اس پہلو کو نظر انداز کر کے دوسرے مراحل بیان کرتا، لیکن لازم سمجھتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے ان حقیقتوں کو اگرچہ اجمالی طور پر منتقل کر دیا جائے، تاکہ کسی حد تک انہیں اندازہ ہو جائے کہ نبی زادی آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ گھر چھوڑ کر پہلی مرتبہ زندگی میں دربار آ گئی۔ علی تلوار نہیں اٹھا سکتے کیونکہ علی امام ہے، اور امام کا پہلا اور آخری فریضہ دین کا تحفظ ہے۔ اگر دین تلوار چلا کے بچتا ہے تو تلوار چلے گی اور برابر 9 سال چلتی رہے گی، اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے علی، چاہے تلوار ٹوٹ جائے علی پھر بھی جنگ سے ہاتھ نہیں کھینچے گی۔ لیکن اگر کبھی دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے، پھر زہرا جیسی زوجہ کے رخسار پر تماچے لگ جائیں، تب بھی علی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ اس لیے اب آپ مجھے بتائیے، جو تمہیدی مرحلہ تھا میں نے اسے اتنا مختصر کیا چونکہ وقت تیز سے گزر رہا تھا، نتیجہ عرض کر سکوں۔ ایسے ہنگامے میں جب کہ انصار خاموش ہیں، بنو امیہ خاموش ہیں، علی اصحاب علی خاموش ہیں، بنو ہاشم خاموش ہیں، اس سکوت اور سناٹے میں جہاں اتنی خاموشی ہے، وہ پیغام جو پیغمبر گرامی اسلام نے 1,40,000 صحابہ کی موجودگی میں بیان کیا، جس پر ان کی رسالت کا دار و مدار تھا، وہ پیغام تو ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے۔ یعنی وہ نظام ولایت جو 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کی بقا کا ضامن تھا، وہ نظام ولایت خطرے میں ہے، نبوت خطرے میں ہے، رسالت خطرے میں ہے، امامت و ولایت خطرے میں ہے، توحید خطرے میں ہے، قرآن کی حقانیت خطرے میں۔ کون اٹھے؟ اس لیے کہ اگر کوئی آواز اٹھے تو اس کی حیثیت نہیں ہے۔ حزب حاکم نے ارادہ کر رکھا ہے کہ ہر آواز کو گلے میں گلوگیر کر دے گا اور ختم کر دے گا۔ دیکھ لیں مالک بن نویرہ جیسی ہستی کے ساتھ کیا ہوا، جو حافظ قرآن تھے، مرتدین زکوٰۃ کے نام سے جنگ کر کے مالک بن نویرہ جیسی شخصیت کو قتل کیا گیا، جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، قرآن کے حافظ تھے، جلیل القدر صحابی تھے، اور اسی رات ان کی زوجہ کے ساتھ کیا کیا گیا، تاریخ کی کتابیں پڑھ لیجیے، کوئی اور کتاب موجود نہیں ہے گھر میں، الفاروق اٹھا لیجیے مولانا شبلی نعمانی کی، کیا ہوا ہے، جسے بعد میں خطا اجتہادی کا لباس پہنایا گیا۔ کوئی بھی آواز اٹھتی اسے گلے میں دبا دیا جاتا، اور حزب حاکم مطمئن تھا، اس لیے کہ جتنے بھی ممکنہ خطرات تھے سب سے نمٹنے کے لیے اس نے پیش بندی کر رکھی تھی۔ اسے پہلے سے اندازہ تھا میں نے انصار کو کیسے چپ کروانا ہے، میں نے بنو امیہ کو کیسے خاموش کروانا ہے، اور اندازہ تھا کہ علی بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن حزب حاکم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کبھی نبی زادی بھی دربار میں آ سکتی ہے۔ یہ اتنی قوی آواز تھی جسے حزب حاکم اس کے بس اور توان میں نہیں تھا کہ خاموش کرا سکے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، کائنات کی اتنی مضبوط اور رسا آواز جو صدیوں کا سفر عبور کر کے آپ تک پہنچ رہی ہے، ورنہ سردی کے موسم میں کبھی یہاں جمع نہ ہوتے، ورنہ دن بھر کی مصروفیتوں کے باوجود یوں ٹھنڈے موسم میں آ کے زمین پر نہ بیٹھتے۔ آپ کا بیٹھنا اس حقیقت کا اعلان ہے کہ نبی کی بیٹی سچی تھی۔ آپ کا وجود اس حقیقت کی گواہی دے رہا ہے۔ آپ میں سے ہر فرد
زبان حال سے اعلان کر رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، پورے وجود سے گواہی دیتا ہوں، فاطمہ تو زہرا سچی تھی۔ فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہے، جس نے تماچے برداشت کیے اور پیغام ولایت کو ہم تک پہنچایا۔ آؤ میرے عزیزو، آج شب شہادت ہے، آج کی شب عاشور سے کم نہیں ہے، آج زیادہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کل میں نے اتنا پڑھا تھا اور یہاں تک پہنچا تھا، مقتل کے یہ جملے عرض کیے تھے کہ ایک شقی کس طرح علی تک پہنچ رہا تھا، کون کھڑا تھا سامنے، ہمت تھی، پسلیاں ٹوٹنے کے بعد کوئی انسان کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہمارا سلام اے محافظہ ولایت، اے نبی زادی، ہمارا سلام قبول کیجئے۔ پسلیاں ٹوٹنے کے باوجود کس طرح سے اٹھی۔ خود خط لکھنے والے نے خط لکھا کہ میں علی کے بڑا قریب پہنچ چکا تھا اور علی کے گلے میں رسی ڈالنے لگا تھا، لیکن نبی زادی دروازے کے نیچے سے اٹھی، اٹھ کر میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئی، میرے اور علی کے درمیان حائل ہو گئی۔ میں نے کہا نبی زادی درمیان سے ہٹ جاؤ، ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ فاطمہ ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ ایک مرتبہ اس شخص نے اپنا بازو، اے کاش بازو ٹوٹ جاتا، اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور پوری طاقت سے مخدرہ عالم پر، فاطمہ زہرا کے رخسار پر ایک ایسا تماچا مارا، نبی زادی کے کانوں کے گوشوارے ٹوٹ گئے۔ آپ سمجھتے ہیں صرف کربلا میں جناب سکینہ کی بالیاں نوچی گئیں؟ صرف کربلا میں سکینہ کے کان زخمی ہوئے؟ نہ، کربلا تو 10 ہجری سے شروع ہوئی۔ نبی زادی زمین پر گری، اشقیاء نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، اب علی کو لے کے جانے لگے، دربار کی طرف لے کے جانے لگے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے یہاں خالد بن ولید موجود تھا، یہاں مغیرہ بن شعبہ موجود تھا، یہاں پر قنفذ موجود تھا، دیگر بہت سارے افراد موجود تھے، لیکن ایک فرد یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ مدینے سے باہر اپنی زمینوں کو دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا، اس کی دوسرے فرد سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی، میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی، میں نے سنا ہے اس حالت میں بھی نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہاں میں نے آگ لگائی؟ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ پھر علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا، اور جب کھینچنا شروع کیا تو نبی زادی نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا، علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، اگر ذرا زور سے کھینچیں گے تو نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم علی کو کھینچ رہے تھے، نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ بتا علی کا دامن کیسے چھڑوایا؟ کہ چھڑوا لیا۔ کہ نہ بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ میں نے یہ بات سمجھ لی کہ نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ کہ میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، میرے قریب قنفذ کھڑا تھا، میری نگاہ اس کے کمر بند میں پڑی، اس کی کمر بند میں ایک تازیانہ حمائل تھا، میں آگے بڑھا، تازیانہ نکالا،
اور پھر فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھوں پر مارے